اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزین اخلاقنا بالقرآن وادخلنا الجنة بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں التجا دعا عرض ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دارین کی عزتیں سعادتیں عطا فرمائے۔ آج کی اس نشست میں ایک بڑا ہی پیارا عمل لے کے حاضر ہوا ہوں، اور اس عمل کے اس حوالے سے اس مسئلہ پر 2 وظائف میں آپ کو پہلے ہی تعلیم کر چکا ہوں، اور یہ اس سلسلے میں ایک تیسرا وظیفہ ہے۔ جو شخص جس وظیفہ کو چاہے کرنا چاہے وہ کر لے۔ اگر پہلے وظائف آپ نے نہیں سنے یا آپ کے پاس نہیں پہنچے تو یہ وظیفہ انشاءاللہ العزیز بڑا ہی پیارا عمل ہے، اور خاص کر کے آپ کی شخصیت کے اندر خوبصورتی پیدا کرنے کا بہترین عمل، بالخصوص وہ بچیاں جو بالوں کے اندر خشکی کا یا بالوں میں بڑھوتری نہیں ہو رہی، اس حوالے سے وہ کوشش کرتی ہیں، مختلف قسم کے وہ شیمپو بھی استعمال کر چکی ہیں، ہر قیمتی ادویات میں سے دوائیں بھی استعمال کر چکی ہیں، اور اس کے باوجود بھی ان کے بالوں کا یہ مسئلہ حل نہیں ہو پا رہا۔ تو میں آج آپ کو ایک ایسا قرآنی حل بتانے جا رہا ہوں کہ اگر آپ اس عمل کو کریں گی میرے رب کے فضل سے انشاءاللہ العزیز آپ بالوں کی پریشانی سے آزاد ہو جائیں گے۔ بڑا ہی پیارا عمل ہے، اور خاص کر کے وہ لوگ کہ جن کو بالوں کا جھڑنا، بالوں کا ٹوٹنا، بالوں کے اندر خشکی کا ہونا، بال کو لمبا نہ ہونا، یا بالوں کے اندر خشکی سی ہونا، ان کے اندر خوبصورتی کا نہ ہونا، کیونکہ بال خاص کر کے بچیوں کے لیے یہ بہت بڑا ان کے لیے ایک بہت بڑی حسن کا باعث بنتے ہیں، اور یہ بچیوں کے لیے بالوں کا خوبصورت ہونا ایک ان کے لیے بڑی ہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ تو امید ہے آپ اس عمل کو بڑے توجہ سے سنیں گے اور اس پر عمل بھی کرنے کی کوشش کریں گے۔ ایک مرتبہ زندگی کے اندر اس عمل کو لازمی اپنائیں۔ اس عمل کا نقصان کوئی نہیں، فائدے بے شمار ہیں۔ اب عمل کیا ہے؟ عمل کی طرف آنے سے پہلے آپ یہ توجہ سے سماعت فرما لیں، میں آپ کو یہ عمل بتانے جا رہا ہوں۔ عمل یہ ہے کہ آپ نے بڑی توجہ کے ساتھ بیٹھ کر فجر کی نماز کے بعد یہ عمل کرنا ہے۔ اگر کوئی بچیاں تہجد کی نماز ادا کرتی ہیں تو تہجد کے وقت کریں تو وہ بڑا ہی زبردست عمل ہے۔ تہجد کے وقت یا فجر کی نماز کے بعد یا فجر کی نماز سے پہلے پڑھ سکتی ہیں، فجر کی سنتیں پڑھیں، اس کے بعد یہ عمل کریں، پھر فرائض پڑھیں۔ کوئی بھی شخص ہو، بچے ہوں، بچیاں ہوں، یہ عمل کرنا چاہیں تو یہ وقت بڑا اہم ہے، بڑا ہی پیارا وقت ہے۔ اس وقت کے اندر یہ عمل کریں گے، اس کی تاثیر بڑی اچھی ہوگی۔ اس کے علاوہ کسی وقت بھی آپ کر سکتے ہیں، لیکن یہ وقت بڑا ہی اس عمل کے لیے مؤثر ترین وقت ہے۔ عمل کیا ہے؟ عمل آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے فجر کی نماز پڑھنے کے بعد یا تہجد کے وقت آپ نے بیٹھ کر ایک مرتبہ صرف روٹین کے ساتھ 41 دن تک سورہ لیل پڑھنی ہے۔ 30ویں پارے کی یہ 14 نمبر سورت ہے، 24 اس کی ٹوٹل آیات ہیں اور 1 رکوع ہے صرف۔ آپ نے یہ بڑی توجہ کے ساتھ یہ عمل کرنا ہے۔ آپ نے واللیل اذا یغشا یہ شروع سے لے کر اینڈ تک، اگر آپ کو زبانی یاد ہے تو زبانی پڑھ لیں، نہیں تو کوئی مسئلہ نہیں، آپ کو دیکھ کے پڑھ لیں، لیکن یہ یاد رکھیں کہ قرآن کا تلفظ آپ کا بالکل واضح اور صحیح ہو۔ اگر نہیں پڑھا ہوا قرآن صحیح تو آپ کسی سے پڑھ لیں، اچھی سی قاریہ سے پڑھ لیں، پڑھنے کے بعد اس کے بعد یہ عمل کریں، تلفظ کے ساتھ پڑھیں، اور عمل کے دوران پوری توجہ اپنے مقصد کی طرف رکھیں، گویا کہ آپ اللہ سے گڑ گڑا کر اپنے مقصد کے لیے التجا کر رہی ہیں۔ تو اس عمل کو کریں، ایک مرتبہ یہ سورہ لیل پڑھیں، اور پڑھنے کے بعد اپنے ہاتھوں پر پھونکے، اپنے بالوں پر اس طرح ہاتھ پھیر کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں کہ اللہ تیری عطا کی ہوئی نعمت ہے، اے اللہ اس نعمت کو ہمارے لیے مزید ہماری شخصیت کے اندر نکھار کا باعث بنا۔ انشاءاللہ العزیز اگر آپ نے 41 دن یہ عمل مکمل توجہ سے کیا تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے آپ کے بال رات کی تاریکی کی طرح کالے اور رات کی اندھیری کی طرح سیاہ اور لمبی سردیوں کی راتوں کی طرح انشاءاللہ العزیز آپ کے بالوں کی لمبائی بھی بڑھے گی اور بالوں کے اندر نکھار بھی آئے گا۔ آپ کو یہ معمولی سی جو دنیاوی اسباب کے پیچھے دوڑ رہے ہیں ان سے بھی آپ محفوظ رہیں گے، اور اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ اس عمل کی برکت سے تمام ضرورت مندوں کی ضرورتوں کو پورا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ دارین کی سعادتیں عطا فرمائے۔